صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ اعتدال کیا ہے؟ سوال بڑا اچھا ہے، مگر اس سوال میں بہت سارے ایسے سوال سمٹے ہوئے ہیں جس کو آپ کا غور کرنا، سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا میں بہت قسم کے علوم موجود ہیں، بہت ساری عقول موجود ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب بھی سائنسز نہیں بھی آئی تھیں تو اہل یونان نے عقل کے ایسے معیار حاصل کیے کہ بہت بڑے بڑے استاد پیدا ہوئے، سقراط، افلاطون، ارسطو، اور ان کی تعلیمات نے مسلم معاشرے پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ اور اس کے بعد الیگزینڈریا کا بہت بڑا مسٹک صوفی استاد جسے آپ پلاٹینس کہتے ہیں، جس نے فلسفہ اشراق دیا، اور اشراقیہ کے اثرات اب تک اس زمانے تک مسلمان علماء کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان کی بلوغت ذہن اہل یونان اور اہل اسکندریہ میں اور پھر روما کے زمانے میں اتنی ترقی کر گئی تھی کہ آج تک بھی بلا شبہ وہ اصول جو ہیں ہماری زندگیوں میں اور مغربی اور مشرقی کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ ان کے اثرات کے اور نظریات کے اثرات جو ہیں آج تک ہمارے زمانے تک پہنچے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا، مگر سائنسز اتنی ترقی پذیر نہیں ہوئی تھی، سائنسز بعد میں ترقی پذیر، اور ہمارے زمانے تک اگر کوئی نمایاں کارکردگی موجود ہے تو وہ سائنسز کی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یونان جو پہلی حکومت تھی جس کو ڈیموکریٹک ایتھینین ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 35 سال چلی۔ اس کے بعد فاتحین ٹرائے جن کو کہتے ہیں ان کی ساری کی ساری حکومت 15 سال چلی۔ اس کے بعد بڑی بڑی حکومتیں جو اہل روما نے قائم کی ہیں اپنی ایک مدت گزارنے کے بعد فنا پذیر ہوئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تہذیبوں کے علمی اثرات اتنے گہرے ہوتے اور لوگوں تک اس علم کی نمود و نمائش پوری طرح پہنچتی اور وہ اس پہ عمل کرتے تو کہیں نہ کہیں ان کی حکومتوں کو بھی دوام ہوتا اور ان کے لوگوں کو بھی بصیرت ملتی، بصارت ملتی، اور ایک طویل عرصے تک وہ اس زمین پہ قابض اور حکمران ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضور کے بعد بھی آنے والی حکومتوں کے رواج وہی رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں، ایون ان لوگوں کی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج سلطنت برطانیہ پہ غروب نہیں ہوتا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ علم کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بہت سارا علم موجود ہے وہاں اگر آپ غور کریں تو اتنی بے ترتیبی اور اتنی لا اخلاق سچویشنز موجود ہیں کہ ہم ان کو بائیں ہی علمی طور پہ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ باوجود اتنی علمی استعداد کے ان کے معاشرے میں بہت بڑی بڑی بے اعتدالیاں رواج پا گئی ہیں، جیسے اب نکاح کا لفظ یورپ میں ختم ہو گیا ہے، جیسے اب ان کے معاشرے میں امرت پرستی اور ہم جنس پرستی اتنی عام ہو گئی ہے کہ دنیا کی شاید کوئی بھی طاقت اسے کم نہیں کر سکتی۔ تو علم میں ایک خصوصیت یہ ہے، جیسے مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ علم را بر دل زنی یار بود، علم را بر تن زنی مارے بود، کہ علم کو اگر دل پہ لگائے گا تو وہ دوست ہوگا، اور علم کو اگر تن پہ لگائے گا تو سانپ کی طرح تجھے ڈسے گا۔ یہی حال اس معاشرے میں تعلیم اسلام سے گریز کے بعد مسلمانوں کا ہو گیا، مگر جب ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں جس نے بھی مشرق و مغرب کے تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اعلیٰ ترین علمی امثال، اشکال، ان کی وضاحتیں اگر کسی کتاب میں موجود ہیں تو وہ قرآن حکیم ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ ہم مسلمان بھی اس کتاب کو پرانا سمجھ کے اس کی علمی تحقیق چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر الحمدللہ وہ لوگ جو قرآن کو کائنات کے تناظر سے سمجھتے ہیں ان کو اچھی طرح علم موجود ہے کہ تمام انسانی علوم کو اگر ایک جگہ کر دیا جائے تو ایک ایک وہ بات جو پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے
وہ نہ صرف علوم کا منبع اور سرچشمہ ہیں بلکہ آج تک ان کی حقانیت سلامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ تمام علوم سے بڑھ کر قرآن کے علم کو سمجھتے ہو تو ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ علم کس عالم میں رکھا گیا ہے۔ کیا سقراط کی طرح وہ ایسا عالم ہے کہ جب کوئی شخص اس بڑے عالم کو ملنے گیا تو سب سے پہلے اس کے گھر کے دروازے پہ گیا، دستک دی اور اس نے پوچھا کہ اتنا بڑا استاد زمانہ سقراط گھر میں ہے؟ تو اندر سے ایک گھومتی ہوئی ہانڈی آئی اور اس کے سر پہ پڑی اور کہا وہ کمینہ کہیں ہوگا، جا ڈھونڈ اسے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کے آخر ایک جگہ پہنچا، بڑا مجمع لگا تھا، بڑا استاد بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتا رہا سقراط کو۔ اس نے پوچھا، اے سقراط، اے عالم زمانہ، یہ کیا حال ہے کہ جب میں تیرے گھر گیا ہوں تو تیری بیوی نے یہ سلوک کیا ہے؟ تو اس نے کہا خاموش رہ، میں اس کی ان حرکات پہ صبر کر کے اتنا بڑا عالم ہوا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ علماء کی ذاتی باطنی زندگی اور ان کی ظاہری زندگی ان کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ اس کا حال نہیں ہے۔ اگر برٹرن رسل کو لے لو جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا فلاسفر گنا جاتا ہے، تو اس کی اپنی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ یان پول سارتر کو لے لو جو فلسفہ وجودیت کا خالق ہے، تو وہ سڑک پہ چلتا ہوا اپنے پیچھے گھبرا گھبرا کے اس لیے دیکھتا تھا کہ کوئی اسے خنجر نہ دے مارے۔ تمام بڑے علماء کے بارے میں ایک جملہ آپ کے ادب میں مشہور ہے کہ ہر بڑا استاد کسی نہ کسی علت کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ علم میں اور ان علوم میں جن کے آپ حصول کیے زندگی کی جد و جہد میں اپنا پورا وقت صرف کرتے ہو، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی آپ میں اوڈ عادت آ جاتی ہے۔ یہ اس علم کے معیار پہ پورے نہ اترنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پوچھا گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے، تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ خواتین و حضرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ایسے استاد ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کا تعلیم کا ان کے بدن سے ہو کے گزر رہا ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اگر عدل کا حکم ہے تو عدل ان کی ہر ایک نس مبارک سے اس کا انشراح ہوتا ہے۔ اگر ان کے انکسار کا عالم ہے تو وہ کسی ایسے مسکین کی طرح نہیں ہے جو باطن میں اقتدار کی خواہش رکھ کر منکسر المزاج ہیں۔ اگر ان کی جرأت اور دلاوری کا عالم ہے تو جہاں عرب سارے اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں، وہ تنہا باہر نکل کے دشمن کی خبر لاتے ہیں۔ وہ ایسا بڑا استاد ہے، مگر اتنے بڑے استاد کے ہوتے ہوئے، قرآن کے حامل کے ہوتے ہوئے، آپ ان میں کوئی ایسی حرکت نہیں پاتے جس کو آپ سب فالو نہیں کر سکتے۔ آپ ان میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتے جو غیر معمولی ہو۔ وہ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں اور گھوڑے سے گرتے بھی ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور فاقے میں بھی رہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ام طلحہ کے ہاں مہمان ہوئے تو پوچھا کیا پکا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے بکرا ڈالا ہوا ہے اپنے پکنے کے لیے۔ کہا دستی نکالو، انہوں نے ایک دستی نکالی، پھر کہا دوسری نکالو، دوسری نکالی، وہ بھی کھا گئے، پھر کہا اور نکالو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بکرے میں کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ فرمایا آج تم پوچھتی نہ تو دستیاں ہی نکلتی رہتی۔ تو خواتین و حضرات، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی قوت یعنی الہیہ کا ان پہ شرف اور اتنے بڑی عزتوں کے حامل کی زندگی اتنی عام ہے کہ جب اصحاب ایک پتھر باندھے ہوئے تھے وہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا حلیہ مبارک، ان کی زندگی، ان کا لباس کوئی مخصوص نہ تھا۔ مجھے تو حیرانی ہے کہ یہ سبز ان سے کیسے منسلک ہو گیا۔ حضور تو کالا بھی پہن لیتے تھے، سبز بھی پہن لیتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ تو تعریف رسول اس یمنی سرخ عبا میں آئی ہے جسے دیکھ کے صحابی نے کہا کہ کبھی میں چاند دیکھتا تھا اور کبھی رخ رسول کو دیکھتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو حسین تر کہوں۔
بات یہ ہے کہ ایسا بڑا انسان تھا کہ جس پہ حرف اعتدال کے علاوہ کسی اور حرف کا گمان نہیں تھا. وہ آپ کی طرح متقی ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے. جب ایک شخص آیا اور اس نے کہا، ایک گروہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کو پیغمبر تھوڑے ہی ہیں، ہم تو روزے ہی رکھتے رہیں گے، ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے. اتنا غضب آیا، فرمایا میں تم سب سے متقی ہوں، مگر میں تو نکاح کرتا ہوں، میں تو روزہ رکھ کے افطار کرتا ہوں، اور میں عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. یہ ایک اعتدال کی قسم ہے. اور ایز اے استاد میں آپ کو وہ ان کی صفت بتاؤں جو کسی استاد میں نہیں آئے. فرمایا لوگوں پہ ٹھونسو نہیں تعلیم، لوگوں پہ ٹھونسو نہیں، موقع اور محل کی تلاش کرو. جب لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو ان کو سناؤ. یعنی ہر وقت ان کو قرآن سناتے رہو، ہر وقت ان کو حدیث ان پہ مسلط کرتے رہو. بلکہ یہ دیکھیے، یہ حدیث واعظ میں بھی میانہ روی کی تلقین کرتے ہوئے حضور گرامی مرتبت نے فرمایا کہ موقع اور وقت حضور ڈھونڈتے. شفیق سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اور فرمایا کہ اگر جب تک لوگوں کا دل نہ لگے ان کو واعظ نہ سناؤ، بلکہ ایسا واعظ سنایا تو کیا فائدہ کہ انہوں نے توجہ نہ کی اور وہ گناہ گار ہوئے. اور واعظ کو اس وقت قرآن پڑھنا چاہیے جب لوگ اسے خوشی سے سنیں. یہ کیا رسم بنی ہے کہ صبح سے لے کے رات گئے تک قرآن تک لوگ کان بند کر لیں یا گھروں سے بھاگ جائیں یا دروازے بند کر لیں. یہ طریقہ رسول تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر باب کا سبق دیا ہے، ہر انداز سکھایا ہے. جب انہوں نے دستک دینے کا انداز سکھایا ہے، اور فرمایا جب کسی کے دروازے پر دستک دو 3 دفعہ، اگر جواب نہ آئے تو پلٹ جاؤ. کتنے آپ میں سے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہوں گے اس حدیث پہ؟ بلکہ فرمایا دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو تاکہ تمہاری نظر پڑ جائے اور وہ بیچارہ اندر سے آپ کو نہ ملنا چاہتا ہو اور آپ اس کو مجبور کرو کہ باہر آ کے ہم سے ملے. اتنا بڑا اور مکمل استاد زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑی کتاب علم ہے اور محمد سب سے بڑے صاحب علم ہیں، مگر نہ وہ اب نارمل ہیں نہ وہ سب نارمل ہیں، وہ بالکل نارمل ہیں. دنیا کا کوئی انسان اعتدال کی اس صفت پہ پورا نہیں اترتا جو آقا اور رسول کی شان مبارک ہے. اس لیے ہم اعتدال اور اللہ کے رسول کو ہم مانی گنتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مکمل اعتدال نہیں. اہل اسلام اگر کوشش بھی کریں تو شاید ہم اس اعتدال پہ پورا نہیں اتر سکتے. ایک شخص آیا اور اس نے ایک طرف سے آ کے رسول سے پوچھا، سب مجھے ایک صفت بتا دو جس پہ میں عمل کروں. حضور نے فرمایا حسن اخلاق. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بے چین ہوا اور دوسری طرف سے آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دیجئے جس پہ میں عمل. فرمایا حسن اخلاق. وہ پھر تیسری طرف سے آیا اور کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دی جس پہ عمل کروں. فرمایا تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حسن اخلاق سے مراد ہے کہ جب تمہیں غصے پہ قدرت حاصل ہو تو تم معاف کر دو. اب ایسا استاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ مگر آپ کا خیال ہے یہ صرف تعلیم دینے کی بات ہے؟ اگر کسی استاد میں یہ بات نہ ہوگی تو لوگ اتنے کرٹیکل ہیں، لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں تنقید و جستجو کے لیے. آپ کو تو قصور کا پتہ ہی ہے، تو وہ تو کسی کو بخشتے ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا استاد آئے گا جن میں یہ صفات نہیں ہوں گی تو وہ تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. آج ہمارا سارا معاشرہ باہم دیگر تنقید پر قائم ہے. ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو اس طرح جانچتے پرکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اگر وہ کفن بھی پہنے ہوئے تو ادھیڑ کر آپ رکھ دیں.